ریڈیو پاکستان ڈرامہ سنیے آزادی کی پکار. تحریر صفیہ ملک. پروڈیوسر محمد سہیل ملک. پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی. آزادی کی پکار. عالمین تو علیم و خبیر ہے، مجھے میرے پیاروں کی خبر دے. میرے مالک تو جانتا ہے میں نے آدھی بیوہ کی زندگی گزاری ہے جس کے شوہر کا کچھ پتہ نہیں، لیکن اب ہمت ٹوٹ رہی ہے. میرے مالک میری مدد فرما، میرے پیاروں کو مجھ سے ملا. اماں یہ کیا آپ رو رہی ہیں؟ آپ تو بہت بہادر ہیں، ایسا نہ کریں پلیز. بے سہاروں کا سہارا وہی ہے، اس لیے اس سے ہی فریاد کرتی ہوں. اچھا یہ بتاؤ، کچھ کام تھا؟ نہیں، میں تو بس آپ کو دیکھنے آئی تھی سونے سے پہلے. ایسا کرو، پہلے جا کر اپنے دادا کو دیکھو، انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ جی اچھا، یہ لیجئے گرما گرم گلابی چائے. ارے واہ واہ، اللہ تمہیں خوش رکھے. سچ مجھے اس وقت نون چائے کی بڑی خواہش ہو رہی تھی. تو پھر نوش کیجیے. اچھا بھائی، بہت عمدہ، بہت ہی خوشبودار. ویلکم ویلکم. اچھا یہ بتائیے کہ آج کل آپ سارا دن کیا لکھتے رہتے ہیں، جبکہ کالج سے ریٹائر ہوئے بھی زمانہ ہو گیا؟ بات یہ ہے میری نور چشم، سوچتا ہوں جانے کب بلاوا آ جائے تو اس سے پہلے میں خود وہ تاریخ رقم کر جاؤں جس کا میں حصہ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے آپ کشمیر کی کہانی لکھ رہے ہیں؟ جب تک جس میں طاقت رہی، حریت میں ایکٹیو کردار ادا کرتا رہا. اور اب میں آئندہ نسلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیری مسلمان کس طرح دنیا میں سر اٹھا کر چلتے تھے. دادا جی، میں نے تو ہمیشہ غلامی اور بے بسی ہی دیکھی ہے. آہوں اور سسکیوں میں جوانوں کے جنازے اٹھتے دیکھے ہیں. یقین ہی نہیں آتا کبھی ہم آزاد بھی رہے ہوں گے. ہاں بیٹا، ہاں، ہم آزاد اور خوشحال رہے ہیں صدیوں سے. تو پھر آپ یہ کہانی شروع کہاں سے کریں گے؟ اس وقت سے جب پہلا انگریز، جو ایک پادری تھا، اس نے ہماری زمین پر قدم رکھا. وہ شہنشاہ اکبر کے ہمراہ 1597 میں کشمیر آیا. اس زمانے میں کشمیر کا حکمران یوسف شاہ چک تھا. وہی یوسف شاہ جن کی ملکہ کا نام حبہ خاتون تھا؟ بالکل وہی. دیکھو بیٹا، شاید عرفان کا فون ہو، جلدی سے دیکھو بیٹا. شاباش شاباش. جی جی جی، میں دیکھتی ہوں. عرفان بھائی، آپ کچھ فکر مند لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ جی بھائی، آپ حکم دیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ آزادی کے لیے ہم گھر سے کفن باندھ کر نکلے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ معصوم شہریوں کی حفاظت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. مجھے آرمی کے تیور اچھے نہیں لگ رہے. تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو علاقہ خالی کرنے پر آمادہ کریں تو بہتر ہوگا. اگر انڈین آرمی کو علم ہو گیا کہ رات کی تاریکی میں علاقہ مکین کوچ کر گئے ہیں تو کہیں وہ اپنی کارروائیاں تیز نہ کر دیں. یہ بھی ایک پہلو ہے، کیونکہ درگاہ حضرت بل کے واقعے میں انڈین آرمی کو جو زخم آئے ہیں، جو ذلت اٹھانا پڑی ہے، اس بار وہ بدلہ ضرور لیں گے. اس لیے لوگوں کو خبردار کیا جائے تاکہ اس مقدس درگاہ کے ارد گرد کوئی خون خرابہ نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا. یا اللہ، مجھے میرے عرفان کی خیریت مل جائے، بس مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. اے میرے پاک پروردگار، تو دکھی دلوں کی دعائیں سننے والا ہے. مجھے جلدی سے بس مجھے میرے عرفان کی خبر مل جائے. اللہ کے فضل سے عرفان احمد بالکل خیریت سے ہے، اور آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے. عرفان، تم؟ اف میرے خدا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ تم ہی ہو؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تم میرے سامنے ہو. بے وقوف لڑکی، آہستہ بولو، یہاں کوئی مخبر بھی ہو سکتا ہے. تم ٹھیک تو ہو نا؟ کتنے عرصے سے گھر ہی نہیں آئے، سب تمہارے لیے بہت فکر مند ہے. زونی حوصلہ کرو، صرف تم ہی نہیں اس حال میں، اور بہت سی لڑکیاں ہیں کشمیر میں. دیکھو، میں بزدل نہیں ہوں،
बुज़दिल नहीं हूँ मैं। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा मंगेतर नहीं, कश्मीर का बेटा हूँ, और अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है आजादी या मौत। ये तो क्या कह रहे हो? अच्छा, आओ बाहर चलो, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, सहन में बैठ के बात करते हैं। अच्छा चलो। ये बताओ, घर में सब खैरियत है ना? सब खैरियत है। दादा जान सारा दिन कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। अम्मा रोज तुम्हारे हिस्से का खाना बनाती हैं और फिर इशा के बाद किसी मुसाफिर को खिला देती हैं। जानता हूँ, चाची एक बहादुर औरत है। उन्होंने सारी जवानी आधी बेवा की तरह गुजार दी, लेकिन खानदान के सारे बच्चों को संभाल कर बैठी रही। घर कब आओगे? कुछ नहीं कह सकता, मुमकिन है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। खुदा ना करे, क्या बातें करते हो? जोनी, जब मैं घर से निकला था तो ये अहद किया था, गाजी बनकर लौटूंगा या शहीद, लेकिन इस दौरान काफिरों को अपनी सरजमीन से निकालने की कोशिश करता रहूंगा। तो मैंने कब तुम्हें रोका है या रोकने की कोशिश की है? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि इस जिहाद में शरीक हो जाऊं। शायद अभी इसका वक्त नहीं आया। क्या तुम मुझे बुज़दिल समझते हो? नहीं, मुझे अपने खानदान के खून पर भरोसा है। हमारे कमांडर कहते हैं कि जो लोग इंडियन आर्मी के मुजालिम बर्दाश्त कर रहे हैं, वो भी इस जहाद का एक हिस्सा हैं। अच्छा, और तुम्हारे कमांडर साहब क्या कहते हैं? हमारे कमांडर ने एक हदीस पाक भी सुनाई थी, जिसमें कहा गया, जिसने जिहाद किया, ना किसी मुजाहिद को सामान्य जिहाद से तैयार किया, ना किसी मुजाहिद के पीछे उसके घर वालों से खैर का मुआमला किया, अल्लाह पाक उससे किसी मुसीबत में मुब्तला करे। तो मेरे ख्याल में औरतें और बच्चे हमारी सेकंड डिफेंस लाइन है, इसलिए अपने आप को मजबूत रखो, चाची और दादा का ख्याल रखो, उनके हौसले बुलंद रखने की कोशिश करो, यही तुम्हारा काम है। समझ गई? समझ गई, बिल्कुल समझ गई। अगर मुनासिब समझो तो घर वालों को मेरी खैरियत बता देना। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, ये मुनासिब नहीं, तुम मेरे साथ बाहर ना निकलना, बल्कि मेरे जाने के कुछ देर बाद, वो भी दूसरे दरवाजे से। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। फी अमानिल्लाह। फी अमान। मेरे अजीज हमवतनों, दुश्मन जानता है कि मुसलमान चाहे अक़लियत में हो, जज्बे जहाद से शर्शार हो जाएं तो फिर वो बड़े से बड़े तूफान का रुख मोड़ सकते हैं। बहनों और भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज आप सबकी यहाँ मौजूदगी में सारी दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि दुनिया के जोग्राफियाई नक्शे पर नई लकीरें हमेशा खून से खींची जाती है। कश्मीर के बच्चे, बूढ़े और जवान अपने खून के आखिरी खतरे तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। ये उनका अज़्म है। अब हमारा फैसला है, कश्मीर का फैसला खुद कश्मीरी करेंगे। अब कश्मीर की किस्मत का फैसला बारों में नहीं, कश्मीर के पहाड़ों में होगा। नारे तकबीर! नारे तकबीर! मेरे भाइयों, आज कश्मीरी अपने खून से आज़ादी का बाब लिखेंगे। यही हमारा फैसला है। आइए बतूल खाला, बड़े दिन बाद आई। अरे बेटा, इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। वो अम्मा कहती हैं देखभाल के दरवाजा खोला करो, इसलिए पहले मैं ऊपर से देख लेती हूँ। आइए ना। कहाँ है खतीजा बहन? कमरे में है अपने, मैं बस अभी बुला के लाई। अरे खतीजा बेगम, ये क्या, तुम आज फिर आंखों में आंसू लिए बैठी हो? बस क्या करूं बहन, मुझे नहीं पता ब्याहता हूं या बेवा।
میں تو روزانہ کھڑکی کھلی رکھتی ہوں کہ واپس آنے والوں کو دور سے روشنی نظر آ جائے اور وہ جان لے کہ اس گھر میں اب تک ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تم بھی عجیب ہو، بھائی غلام نبی کا انتظار بھی کرتی ہو اور خود کو بیوہ بھی سمجھتی ہو۔ بہن، شوہر انتقال کر جائے تو ایک دکھ ہوتا ہے، لیکن لاپتہ ہو جائے تو کتنے وہم ستاتے ہیں، یہ میں جانتی ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ ہائے، کیسا بھرا پورا گھر تھا ہمارا۔ السلام علیکم جناب، ہم مسافر ہیں، برف باری شروع ہو چکی ہے، اس لیے۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ اچھا آپ لوگ ہیں، آپ صاحبان ہیں، آئیے تشریف لائیے۔ جناب ہم مسافر ہیں، راستہ بھٹک گئے ہیں، آپ صرف ہمیں۔ مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں باہر خطرہ ہے، یہ بحث کا وقت نہیں ہے، آ جاؤ۔ چلو بھائی، اللہ مالک ہے۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ اللہ اکبر، کمال ہو گیا، ہم دونوں تو آپ لوگوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہلکان ہو گئے تھے اور آپ یہاں آرام سے قہوہ نوش کر رہے ہیں۔ میرے بہادروں، تم لوگ ہماری جنگ لڑ رہے ہو، میں تو صرف اپنے بہادر جوانوں کی میزبانی کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ ارے بھائی، میں بھی کتنا باتونی ہوں۔ آپ ایسا کریں، ہاتھ منہ دھو لیں اور کھانا کھا لیں، پھر کچھ دیر آرام بھی کر لیں۔ نہیں سبحان صاحب، ہمارا سفر بہت لمبا ہے، ہمیں بارہمولہ پہنچنا ہے۔ لیکن لمبے سفر کے لیے توانائی کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے، اور فکر نہ کریں، میرے غریب خانے کی طرف انڈین آرمی والے بالکل بھی دھیان نہیں دیں گے۔ بس اب آ جائیے دسترخوان پر، دیر نہ کریں، کفران نعمت مناسب نہیں ہے۔ ارے یہ کیا دادا جی، یہ چائے تو بالکل ٹھنڈی ہو گئی، آپ نے میری ساری محنت ضائع کر دی۔ ہاں، پتہ نہیں کیسے ٹھنڈی ہو گئی۔ تو چلو ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ یعنی جو وہ کہا جاتا ہے نا، آفٹر اے شارٹ بریک۔ ہاں بھائی، ہاں، میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، سنو۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ پڑھے لکھے مسلمان بچوں کو اپنی تاریخ، اپنی تہذیب، حتیٰ کہ انہیں اپنے ہیروز کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا۔ ان کی تحریر و تقریر میں نیپولین، شیکسپیئر اور نیوٹن کے نام تو ہوتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو میں حضرت خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی، حسان بن ثابت یا رومی، توسی، ابن رشد اور بو علی سینا کا کوئی گزر نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مسلم نوجوان کو اسلامی تعلیمات اور تہذیب سے دور اور مغرب کا ذہنی غلام بنا دیا گیا ہے، اور وہ خود سے کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہے۔ دادا، آپ کی بات دل کو لگتی ہے، لیکن ارے بھائی، اب کشمیر ہی کو دیکھ لو، لوگوں کے ذہنوں میں غلط پروپیگنڈے سے یہ ڈال دیا گیا تھا کہ کشمیری ایک بزدل اور غلام قوم ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر ہزارہ سال سے ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں بیٹا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ریاست جموں کشمیر 5000 سال قبل مسیح سے تاریخ کی روشنی میں ہے بیٹا، لیکن غاصبوں نے اسے ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ دادا، تو پھر اسلام کی روشنی کشمیر میں کیسے پہنچی؟ 14ویں صدی کے آغاز میں جب سید علی ہمدانی 700 سیدوں کے ساتھ کشمیر آئے تو کشمیر کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ طویل عرصے مسلمان حکمران رہے۔ جانتی ہو بیٹا، سلطان زین العابدین کا خاندان 250 سال حکمران رہا۔ 1427 میں جب سلطان زین نے تخت سنبھالا تو کشمیر میں اتنی ترقی ہوئی کہ اس دور کو کشمیر کا زرین دور کہا جاتا ہے۔ کیا سمجھی؟
تاریخ میں ان کو بادشاہ کا خطاب ملا. تو پھر یہ غلامی ہمارے نصیب میں کیسے آ گئی؟ 1819 میں جب رنجیت سنگھ نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کیا، پھر اس نے اپنے ایک ملازم گلاب سنگھ کی خدمات سے خوش ہو کر جموں کا صوبہ اس کی تحویل میں دے دیا. پھر رنجیت سنگھ کی موت کے بعد گلاب سنگھ اور انگریزوں کے درمیان ایک انسانیت سوز معاہدہ ہوا جسے معاہدہ امرتسر کہا جاتا ہے. یہ 16 مارچ 1846 کا تاریخ ترین دن تھا جب انگریزوں نے گلاب سنگھ کے ہاتھوں کشمیر کو بیچ دیا. بیچ دیا؟ ایسے کیسے بیچ دیا؟ کیا کہہ رہے دادا جی؟ ہاں بیٹا، بیچ دیا؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، بیچ دیا. اور پھر 9 نومبر 1846 کو گلاب سنگھ انگریز سپاہیوں کے ساتھ مہاراجہ گلاب سنگھ بن کر وادی میں داخل ہوا اور ڈوگرا حکومت قائم کر کے ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا. اب سمجھ میں آیا کہ آپ آج کل اتنی قدیم کتابیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بس بیٹا بات یہ ہے کہ میں تحریک آزادی میں اس جہاد میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. بیٹا میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ اپنی نئی نسل کے حوالے کر جاؤں. میں اپنے نوجوان بچوں کو بتا سکوں کہ ان کے بڑوں نے بھارتی حکومت اور انڈین آرمی کے کیا کیا ظلم و ستم نہیں سہے. میں اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے کشمیر میں ڈوگرا راج قائم ہوا اس وقت سے آج تک ہر موقع پر کشمیریوں نے دنیا کو باور کرایا کہ وہ بکاؤ مال نہیں ہے. لیکن دادا وہ بیٹا میں عشاء پڑھ لوں بیٹا، اور باقی باتیں میں کل کروں گا تم سے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے دادا جی، شب بخیر. جیتی رہو بیٹا، شب بخیر. السلام علیکم. السلام علیکم دادا جان. وعلیکم السلام. سلامت رہو میرے بیٹے. بہت دن بعد دادا جان کی یاد آئی. بس دادا جی، آپ تو جانتے ہیں اور آپ کو بتانا ہے کہ ہم سب لڑکے خیریت سے ہیں اور ہماری ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے. اب ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکیں گے. اور ایک بات اور، اب میں انشاءاللہ دوسرے کشمیری نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آڈیو اور ویڈیو پیغامات سے کام لوں گا. گڈ. اور اپنے والد اور چچا کی طرح کشمیر کی آزادی میں اپنا کردار ادا کروں گا. بہت اچھی بات. لیکن بیٹا جدید ذرائع کا استعمال کرنا یقیناً فائدہ مند ہوگا، لیکن اسلحے کا استعمال... دادا جی، ہر دور کے الگ تقاضے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اب احتجاج اور مظاہروں سے بات نہیں بنے گی. آپ جانتے ہیں آرمی والے نہتے شہریوں کو تحقیق کا بہانہ بنا کر گھروں سے اٹھا لیتے ہیں اور پھر دور دراز جیلوں میں ڈال کر بھول جاتے ہیں، جیسے میرے والد اور چچا اب تک لاپتہ ہیں. بیٹا وہ میرے دونوں شیروں کو جانے کہاں لے گئے. عدالتوں کے چکر لگاتے لگاتے تھک گیا ہوں میں. لیکن تم تو میرے باغ کے ننھے پودے ہو. بیٹا ذرا سنبھل کر چلنا. تمہارا دادا اب بوڑھا ہو گیا بیٹا. دادا فکر نہ کریں، ان کافروں کا ہم آسان ہدف نہیں بنیں گے. ہم لڑیں گے اور آزادی چھین کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن بیٹا مجھ بوڑھے کا حوصلہ نہ آزمانا. اپنی اور اپنے ساتھیوں کی حفاظت کرنا. اور ہاں بیٹا اپنی خیریت سے مطلع کرتے رہنا مجھے. جی ضرور. سب کو سلام کہیے گا. اللہ حافظ. جیتے رہو. اللہ کے حوالے بیٹا، اللہ کے حوالے. دادا جان، میں بیٹھ جاؤں آپ کے پاس؟ ارے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ بیٹھ جاؤ میرے جگر گوشہ، بیٹھ جاؤ. اچھا دادا، مجھے یاد آیا. بولو. یہ بتائیے 27 اکتوبر کی کیا اہمیت ہے اور کیا آپ اس کا ذکر کریں گے اپنی کتاب میں؟ ہاں بالکل کریں گے بیٹا، کیونکہ یہ تو ہماری تاریخ کا حصہ بن چکا ہے.
इसका पस मंजर ये है बेटा, जैसा कि तुम जानती हो, हर थोड़े अरसे बाद, हर सितम के बाद कश्मीरियों ने मज़ाहमत की, कभी रुक गए, कभी खामोश हो गए, लेकिन हार नहीं मानी। 1931 में एक तहरीक जोर पकड़ गई बेटा। वो सुना होगा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ठीक है बेटा, उस तहरीक का मकसद कश्मीर के अवाम को हिंदुओं की दस्तरस से बचाना था और इस्लामी अक़दार को महफूज करना था। क्या समझी? लेकिन दादा, फिर ये क्यों कहते हैं कि मसला कश्मीर तक़सीम हिंद की पैदावार है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि तक़सीम हिंद के मंसूबे में वाज़े तौर पर कहा गया था कि दो कौमी नजरिए के तहत हिंदुस्तान की 565 छोटी बड़ी रियासतों को खुद फैसला करना है कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहेंगी या फिर भारत में। इसके बावजूद क़याम पाकिस्तान से पहले ही हरी सिंह ने अपनी फौजें दरियाए जहलम के साथ पाकिस्तान की सरहद पर मुतय्यन करना शुरू कर दी। क्या समझी? अच्छा। और फिर 26 अक्टूबर 1947 को मुजाहिदीन श्रीनगर से सिर्फ 2 मील के फासले पर थे कि महाराजा भागकर जम्मू पहुंच गया और 27 फरवरी 1947 को भारतीय फौजें कश्मीर में उतार दी गई। इसका सबब जानते हो क्या हुआ? इसका सबब हालत फरार में महाराजा का लिखा हुआ खत करार पाया और यूं, हाँ बेटा, यूं भारतीय फौजें वादी पर काबिज हो गईं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जोनी? घर में सब खैरियत है? हाँ, सब खैरियत है, लेकिन तुम अपना बहुत ख्याल रखना। हमारा खानदान कोई और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जोनी, इस वक्त हम हालत जंग में हैं और मुसलमान मैदान जंग में अल्लाह के भरोसे पर कदम रखता है। उसके जहन में सिर्फ 2 बातें होती हैं, गाजी या शहीद। जानती हूँ। अच्छा सुनो, एक बात बताऊं? मुझे ना तुम पर बहुत फख्र होता है जब लोग बताते हैं कि वो इरफान की वीडियोस और मैसेजेस का इंतजार करते हैं और वो इरफान के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। अच्छा, ये बात है। और पता है, आज कश्मीर के हर घर में तुम्हारी वो तस्वीर मौजूद है जिसमें माथे पर एक पट्टी है जिस पर अल्लाह और मोहम्मद रसूल अल्लाह नुमाया नजर आता है। मुझे इतनी खुशी होती है हर घर में तुम्हारी वो तस्वीर देखकर। अल्लाह मेरे और मेरे साथियों की जद्दोजहद को कबूल फरमाए। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। मैंने आज खास तौर पर तुम्हें फोन किया है ये कहने के लिए कि तुम मेरी तरफ से आजाद हो। तुम चाहो तो शादी कर लो, क्योंकि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ कुछ खबर नहीं। कैसी बातें कर रहे हो इरफान? तुम जानते हो मेरी माँ 15 साल से मेरे बाबा का इंतजार कर रही हैं और हर शाम ऊपर वाले कमरे की बत्ती रोशन करती हैं कि अगर किसी दिन बाबा लौट आए तो उन्हें परेशानी ना हो। और मैं जानता हूँ चाची बहुत बाहिम्मत खातून है। उन्होंने तुम्हारी और मेरी देखभाल और परवरिश में कोई कमी नहीं की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सारी जिंदगी चची की तरह इंतजार में ना गुजार दो। ऐसी बातें मत करो इरफान, मुझे अल्लाह से उम्मीद है तुम बहुत जल्द कामयाब होकर लौट आओगे। जो खुदा को मंजूर, लेकिन शायद तुम्हारे इल्म में ना हो, इंडियन आर्मी ने मेरे सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर की है और कोई भी गद्दार, कोई भी कमजोर लालची इस रकम के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? ये तुम आज कैसी बातें कर रहे हो इरफान? देखो, गौर से सुनो। कुछ दिनों में तुम लोगों से राब्ता नहीं करूंगा ताकि मोबाइल लोकेशन चेक ना हो जाए, और तुम भी राब्ते की कोशिश ना करना, समझी? अपना ख्याल रखना।
اور چچی اور دادا جی سے صرف اتنا کہنا کہ میرا فون نہ آئے تو پریشان نہ ہو. میں کسی مصلحت کے تحت رابطہ نہیں کر رہا ہوں. سمجھ گئی نا؟ سمجھ گئی. اللہ کے حوالے. اماں جلدی سے دادا کے کمرے میں آئے. عرفان کا ویڈیو میسج آیا, ہم سب دیکھتے. آئیے جلدی آئیے. آ رہی ہوں. دادا انشاءاللہ سب خیر ہوگا. آؤ بھائی سب آؤ دیکھو ذرا یہ زونی بیٹا اسکرین قریب کرو میرے. پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ دھندلا سا دکھائی دے رہا ہے. یہ لیں, دیکھیں اب ٹھیک ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے مجھے. بیٹا السلام علیکم. میں عرفان بول رہا ہوں. میرے ساتھ میرے دو ساتھی سراج اور رشید احمد بھی ہیں. ہم اننت ناگ کے راستے میں پہاڑی گاؤں میں ہیں. میرے پیارے دادا جان, شاید آپ لوگوں سے یہ میری آخری ملاقات ہو. ہم جس مکان میں ٹھہرے ہیں اسے چاروں طرف سے انڈین آرمی نے گھیر رکھا ہے. اوپر ہیلی کاپٹر چکر لگا رہا ہے. دادا جان, اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھے فرحان بھائی کے ساتھ دفن کر دیجیے گا. میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے اور آزادی حاصل کر کے رہیں گے. آپ لوگ ہمت نہ ہارنا. ابھی جنگ جاری ہے, آخری جنگ باقی ہے. اس مقام میں جتنے لوگ ہیں وہ باہر آ جائیں. ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اور جو آتنکوادی یہاں چھپے ہیں ان کو وارننگ دی جاتی ہے کہ سرنڈر کر دیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب سرنڈر کریں. یہ میری طرف سے آخری وارننگ ہے. گرفتاری دے دیں. ساتھیوں, وقت شہادت آ گیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا ہو گیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا بچہ. عرفان زندہ باد, عرفان زندہ باد, عرفان زندہ باد. رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو, رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو. یہ لہو سرخی ہے آزادی کے افسانے کی, یہ شفق رنگ لہو رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو. آزادی کی پکار. صفیہ ملک کا لکھا ہوا ڈرامہ آپ نے سنا. جن صداکاروں نے اس میں حصہ لیا ان کے کردار اور نام یہ ہیں: زونی عروج زہرا, عرفان ملک حسان, یوسف فروخ چشتی, خالد منور جونیجو, خالہ بطول زیبا بلوچ, طارق عبد الرشید قریشی, فوجی کمانڈر اور سبحان محمد سہیل ملک, خدیجہ گلنار جاوید, میر وائز ظہیر عالم اور دادا کا کردار شمشاد علی خان نے ادا کیا. صدابندی انوار حسین, تدوین محمد نواز, پروڈیوسر محمد سہیل ملک. پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی.